جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک ہے چھوٹا جانور اور ایک ہے بڑا جانور۔ چھوٹے جانور سے مراد بکری ہے اور اس کی قسم کی تمام انواع شامل ہیں۔ بڑے جانور سے مراد گائے اور اونٹ ہے اور اس کی تمام انواع اس کے اندر شامل ہے۔ اب جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے یا 7 کی طرف سے؟ بولیے ذرا۔ اور جو بڑا جانور ہے وہ کتنوں کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فقہ حنفی میں اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، چونکہ یہ بھی ایک آج کل بڑا چل رہا ہے کہ آپ ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیں، سب کی قربانی ہو جائے گی۔ فقہ حنفی میں خاص طور پر قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر واجب۔ جب ہر ایک کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں مثال کے طور پر 6 افراد ہیں اور ان 6 افراد میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، والد بھی صاحب نصاب ہیں، والدہ بھی صاحبہ نصاب ہیں، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، تو کتنی قربانیاں ہوں گی؟ اب اس پر چند روایات ہیں۔ ہم نے یعنی فقہ حنفی میں خاص طور پر یہ موقف کیوں اختیار کیا گیا؟ پہلی روایت، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو استطاعت قربانی رکھتا ہو، جو استطاعت قربانی رکھتا ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، تو نبی کریم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس حدیث سے واضح مطلب کیا نکلا؟ جو استطاعت رکھتا ہو، جب حدیث سے واضح مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی گھر کے ایک فرد نے ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ قربانی جتنے صاحب نصاب ہیں اتنے افراد کی قربانی کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا جو اپنا عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی طرف سے قربانی فرماتے، ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرماتے، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی یعنی ایک بکری کافی ہوتی تو نبی کریم ازواج مطہرات کے لیے الگ جانور کیوں قربان فرماتے؟ حضرت سیدہ کائنات کے لیے الگ جانور کیوں قربان فرماتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کا قول مبارک اور نبی کریم کا عمل مبارک یہ ہے کہ ایک بکری ایک فرد کی طرف سے ہوگی، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ دوسری بات، تیسری ایک اور بات سمجھے۔ اب یہ کئی احادیث میں آیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی۔ کیا قربان کیا؟ فرمایا البدنتا عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر جو قربانی کی اس میں جو اونٹ تھا وہ قربان کیا عن سبعۃ، کتنے افراد کی طرف سے؟ 7 افراد کی طرف سے۔ والبقرۃ، اور گائے قربان کی عن سبعۃ، کتنے افراد کی طرف سے؟ اچھا، ایسی کئی اور احادیث ہیں اور یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بڑا جانور ہے وہ ہے کتنے افراد کی طرف سے؟ اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کفایت ہے، گھر کے 10 افراد ہیں۔ اب اس کا موقف کیا ہوا کہ ایک بکری جب آپ نے پورے گھر کی طرف سے کی تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، یعنی کتنے افراد کی طرف سے ہوئی؟ 10 افراد کی طرف سے، بالفرض گھر کے 10 افراد ہیں اس صورت میں۔ اور جو بڑا جانور ہے یعنی اونٹ یا گائے، وہ اگر قربان کر رہے ہیں تو وہ کتنے کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے وہ تو 10 کی طرف سے کفایت کر جائے، پورے گھر کی طرف سے، یعنی 10 افراد ہے، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ اور جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ جانور صرف 7 افراد کی طرف سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گائے میں 8 حصے ڈال لے، قربانی ہوگی؟ کیوں کہ حدیث میں فرمایا ان سبعۃ، 7 کی طرف سے، تو 8واں شامل ہوگا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے بعض طبقات کی طرف سے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان کر لی، سب کی قربانی ہو گئی، ایسا
اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں، فقہ حنفی اور فقہ شافعی اس بات پر متفق ہے کہ ہر فرد کو جو صاحب نصاب الگ الگ قربانی کرنی ہے، ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان. البتہ فقہ حنبلی اور فقہ مالکی یعنی امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی فقہ میں یہ موقف ہے کہ اگر ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کر دی جائے تو سب کی قربانی ہو جائے گی. اب ہم کون ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے. اکثر پاکستان یعنی پورے پاکستان میں جو اکثر لوگ جس فقہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کون سی فقہ ہے؟ اب فقہا کا مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں عوام کے سامنے ایک ویڈیو آئی فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اس نے اس کو دیکھا، کہا یہ تو حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. اب وہ حدیث ہمارے بھی پیش نظر ہوتی ہے. مثال کے طور پر سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کی جو ہے وہ قربانی کیا کرتا تھا اور اسی کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھلاتا اور خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا. یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی. اب میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ حدیث امام اعظم نے نہیں دیکھی ہوگی؟ اگر آج ہم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں سنن ترمذی میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف اس سے الگ ہے، امام شافعی کا موقف اس سے الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث امام اعظم نے بھی تو دیکھی نا، اور وہ حدیث ہمارے بھی پیش نظر موجود ہے. لیکن اس حدیث کو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیگر احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تعویل فرماتے ہیں. اور وہ تعویل کیا فرماتے ہیں؟ پہلی تعویل یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس شخص کا ذکر آیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان ہو گئی، بلکہ اس سے مراد ثواب میں شرکت ہے کہ وہ ایک بکری قربان کیا کرتا تھا لیکن اس کے ثواب میں اپنے پورے گھر کو شریک کر لیا کرتا تھا. اور یہ معنی کیوں لینا پڑا؟ دوسری طرف وہ احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب. تو وہاں پر من کانا فرمایا گیا، ہر وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہو. پھر اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے، تو ہر شخص کی نماز الگ الگ واجب ہے نا. ایسا تو نہیں کہ گھر کا ایک فرد نماز پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو گئے، گھر کا ایک فرد حج کر لے تو سب کی طرف سے ہو گیا، ایک فرد زکات دے دے تو سب کی طرف سے. الگ الگ زکات دی جاتی ہے، الگ الگ حج کیا جاتا ہے، الگ الگ نماز پڑھی جاتی ہے. تو اسی طرح جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ الگ الگ قربانی کرے گا. اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 مینڈھے قربان فرمائے اور 2 مینڈھے قربان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا عنی، ایک قربانی میری طرف سے ہے، وھذا عمن لم یضحی من امتی، اور یہ جو دوسری قربانی ہے یہ میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم نے ایک جانور، ایک مینڈھا قربان کیا پوری امت کی طرف سے. اب کوئی شخص کھڑا ہو کر آج اس حدیث سے یہ مطلب لے کہ جی ایک مینڈھا نبی کریم نے تو پوری امت کی طرف سے قربان کر دیا تھا تو ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ ہماری قربانی تو نبی کریم نے ادا کر دی. حالانکہ جب نبی کریم نے یہ عمل مبارک فرمایا تو جن جن صحابہ پر قربانی واجب تھی انہوں نے پھر بھی قربانی کی. تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ جی اس حدیث میں، شرح حدیث میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر شرکت فی الثواب مراد ہے، یعنی جو ثواب ہے وہ آپ نے اپنی امت کو دیا. تو ہم کہتے ہیں وہ ایک روایت جو سنن ترمذی کی آپ ہمارے سامنے پیش کرتے اس میں بھی تو شرکت فی الثواب مراد ہے. اور اس زمانے میں چونکہ غربت ہوا کرتی تھی تو ایک اور تعویل امام اعظم کی جانب سے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس پورے گھر کے اندر جو ایک بکری قربان کرتا تھا صاحب نصاب ایک ہی فرد ہو. چونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا تو وہ چونکہ واجب ایک فرد پر تھی تو وہ قربانی بھی ایک کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ثواب میں اپنے گھر والوں کو شریک کرتا تھا. اس لیے فقہ حنفی میں خاص طور پر بکری پورے گھر کی طرف سے قربان، بکری میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، ایک ہی فرد کی طرف سے ہوگی، اور بڑا جانور جو ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. جب بھی احادیث سے حکم بیان کیا جاتا ہے یہ فقہ حنفی کا بڑا حسین امتزاج ہے. آج تو کوئی 2-4 سال پڑھتا ہے نا تو وہ آ کے اجتہاد شروع کر دیتا ہے، استدلال شروع کر دیتا ہے، مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور فقہائے احناف رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اپنی عمریں لگا دی، اور ہمارا تو
استدلال اور اجتہاد اس درجے کا ہے بھی نہیں جو امام اعظم کا تھا، اور جو ان کا مبلغ علمی اور جو ان کا رسوخ فی العلم تھا وہ آج امت میں کسی کو حاصل. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس موقف کو اختیار کر رہے ہیں تو اسی کو بیان کیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں چونکہ اکثر لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ بیان کیا جائے.